अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं दादा होम्योपैथ डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक इशाल होम्योपैथिक क्लिनिक उकाड़ा से। आज की हमारी जो वीडियो ये मर्दाना जिनसी मसाइल के हल पर है, क्योंकि ये ऐसे मसाइल हैं अक्सर लोग इनको बताने में शर्म महसूस करते हैं, लेकिन जब वो शर्म उतार के इनका हल करवाना चाहते हैं तो वो ऐसी ऐसी जगहों पर पहुंच जाते हैं जहां पर ना उनकी जेब बचती है, ना उनकी इज्जत ही बचती है, ना उनके पास फिर वक्त ही होता है। आखिरकार रुल रुलाकर और जलीलो खार होकर फिर वो किसी होम्योपैथिक मुआलिज की तलाश में हो। लेकिन जब होम्योपैथिक मुआलिज के पास आते हैं तो मैं तो अपनी बात ही कर सकता हूं, जब मेरे पास ऐसे मरीज आते हैं तो फिर सबसे पहले तो उनको हल्फिया बयान देना पड़ता है, क्योंकि उनको यकीन ही ना होता, पता नहीं होम्योपैथिक चला जाएगा कि नहीं आएगा। मौल साहब दसो भी, अच्छा वो मुझे डॉक्टर कहने पर भी तौहीन महसूस करते, मौल साहब दसो जरा इलाज है कि नहीं आएगा। और भाई है इसमें इलाज, और इसमें ऐसा इलाज है कि जिंदगी में एक दफा करवाना पड़ेगा और आपकी 7 नस्लों तक उसका असर इंशाल्लाह रहेगा। तो लिहाजा हमें पहले उसको कसम से इलाज शुरू करना पड़ता है कि हाँ बिल्कुल है, फिर उसको फ्री इलाज शुरू करना पड़ता है कि कोई बात नहीं, आप एक दफा दवाई ले जाए, आप इस्तेमाल करें, तो फिर अगली दफा उसको अगर फर्क होता भी है ना तो कहना को खास फर्क नहीं पिया, इस तो उच्ची नहीं कोई दवाई हैगी तुहाडे को। और फिर हमें ऊंची नीची सब दवाइयाँ अल्हम्दुलिल्लाह देना पड़ती हैं, और बगैर सर्जरी के, बगैर आफ्टर इफेक्ट के, बगैर बैड इफेक्ट के, बगैर साइड इफेक्ट के अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक तरीका इलाज जिंदाबाद। और इसमें जिनसी मर्दाना जिनसी इमराज का अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ मुकम्मल इलाज मौजूद। इनमें सबसे पहले नंबर पर है जिनसी खाश में कमी महसूस करना, जिसको मेडिकल टर्म में लो लिबिडो कहते। लिहाजा जब एक मर्द जो है वो अपने हकूक़ ज़ौजियत अदा करते हुए कमी महसूस करता है कि शायद मैं ये मुकम्मल तौर पर अदा नहीं कर पाऊंगा, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट होम्योपैथिक रेमेडी जो है वो एग्नेस कास्ट है, लेकिन उसके कुछ मुआवन अद्वियात भी हैं। तो बेहतर ये है कि आप अपनी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें, क्योंकि उसका कोई जिम्मेदार नहीं है। लेकिन जब एक मुआलिज के पास जाएंगे तो वो उसका जिम्मेदार है, तो जब होम्योपैथिक मुआलिज के पास जाएंगे तो इंशाल्लाह वो जिम्मेदारी भी लेगा और अल्लाह के हुक्म से शिफा की गारंटी भी देगा। दूसरे नंबर पर है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसको EDB कहा जाता है, यानी कि उज़्वे मखसूस के अंदर सही तनाव या सख्ती का ना आना। तो जब एक मर्द अपने हकूक़ ज़ौजियत अदा करने के लिए अपने आप को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता कि मैं तो बिल्कुल भी नाकाम हूँ, और अपने आप को जैसे नमर्द समझना शुरू लग जाता है, तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक के अंदर बाकायदा एक एक अलामत पर मखसूस अद्वियात मौजूद हैं। इसी अलामत पर एग्नेस कास्ट भी काम करती है। लेकिन जब एक मर्द जो है वो बिल्कुल ऐन वक्त पर अपने आप को नामर्द समझने लगे, उसके लिए कलाडियम बहुत ज़बरदस्त दवाई है। लेकिन फिर भी क्लिनिक विजिट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको 100% फायदा। जी तीसरे नंबर पर है पिनाइल रिट्रैक्शन, यानी कि उज़्वे मखसूस का छोटा होना या सुकड़ जाना। तो लिहाजा जब वो आम तौर पर सुकड़ा हो या इन द टाइम जिस वक्त एक मर्द अपनी हकूक़ ज़ौजियत अदा करने के लिए तैयार होता है, तो उस वक्त उसकी जो है उसकी डिमांड पूरी नहीं होती, तो ये एक बीमारी है। लिहाजा अब पूरी दुनिया के प्रोटोकॉल के अंदर कोई चीज़ सुकड़ जाए या फैल जाए, नो ट्रीटमेंट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको मोस्ट वेलकम कहते हैं। होम्योपैथिक में एट्रोफी का भी और हाइपरट्रोफी का भी बाकायदा ट्रीटमेंट मौजूद है। तो अगर उज़्वे तनासुर सुकड़ा हुआ कोई मर्द अपना महसूस करता है तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह नक्सोमी का भी मेडिसिन है, स्टाफिसिएरिया मेडिसिन है, और भी कई उसकी मुआवन अद्वियात हैं। लेकिन होम्योपैथिक क्लिनिक को विजिट करना और होम्योपैथिक फिजिशियन से, मुस्तनद फिजिशियन से इलाज करवाना इंतहाई जरूरी। जी चौथे नंबर पर है प्री मेच्योर एजैकुलेशन, यानी कि हकूक़ ज़ौजियत ना तसल्ली बख्श जल्द फारग हो जाना या प्री मेच्योर एजैकुलेशन। तो ये एक ऐसी अंदर से खा जाने वाली बीमारी है जो मियाँ बीवी दोनों ही किसी को बताने की कोशिश नहीं करते, और मैंने अपनी जिंदगी में इस एक बीमारी पर तलाकें होती देखी। तो लिहाजा मत तलाक करवाइए। होम्योपैथिक में इसका कंप्लीट शफा याबी वाला इलाज मौजूद है। जी पांचवें नंबर पर है डिलेड इजैकुलेशन, या जल्द फारग ना होना, या इंजाल देर से होना, या बिल्कुल ही ना होना। तो इसमें कई एक वजूहात हैं, खाने पीने की भी हो सकती है,
कोई बीमारी भी इसके पीछे हो सकती है, या मियाँ बीवी की आपस में सेटिस्फेक्शन ना हो तो तब भी ऐसा ही हो। तो लिहाजा उसके लिए होम्योपैथिक में एक पूरा प्रोटोकॉल मौजूद है। तो जब आप उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह इस मुसीबत से आप बहुत कामयाबी के साथ निकल। छठे नंबर पर है लो सीमन वॉल्यूम, यानी कि मनी की मिकदार का कम होना या उसके मेयार का अच्छा ना हो। तो ये जब ऐसी कैफियत पैदा होती है, आगे लंबा थोड़ा सा सोचेंगे ना, तो इस बुनियाद पर कई जोड़े बेचारे बे औलाद ही दुनिया से चले जाते। लिहाजा इसकी वजह टेस्टिकुलर एबनॉर्मेलिटी है या सीमिनल वेसिकल्स जो ग्लैंड्स होते हैं उनके अंदर को खराबी होती है। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह इसकी एक एक सिम्टम पर होम्योपैथिक की कई एक रेमेडी है और जिंदगी में इलाज एक दफ़ा करवाना होगा। इंशाल्लाह दोबारा आइंदा आने वाली नस्लें भी खुश व खुरम जिंदगी बसर करेंगी, इस बीमारी से निजात हासिल होगी और अपनी आगे नस्ल भी इंशाल्लाह। सातवें नंबर पर है सेमिनल डिस्चार्ज, मनी का कतरा कतरा या उस रतूबत का कतरा कतरा बहना या खारिज होना। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है मरीज के लिए। वो बेचारा समझता है हर वक्त मेरे कपड़े पाक नहीं रहते। अगर कोई नमाजी है तो वो तो बेचारा तंग हो जाएगा ना, बार बार वजू करता रहेगा क्योंकि उसको इस्लामाइजेशन का इल्म नहीं है। तो लिहाजा ये जिस्मानी तौर पर उस मर्द को कमजोर भी कर देता है। ऐसा मर्ज है, ये अंदर से खा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी एक एक सिम्टम पर होम्योपैथिक की कई एक अद्वियात हैं। अगर कंप्लीट ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो फिर आपको होम्योपैथिक एक माहिर डॉक्टर से रब्ता करके अपनी इस मर्ज से शफा हासिल हो सकती है। आठवें नंबर पर इसमें है फ्रीक्वेंट और इनफ्रीक्वेंट नॉक्टर्नल एमिशन, यानी कि एहतलाम का कम होना या ज्यादा होना। ये दोनों चीजें ही जब एक चीज गैर मतवाज़न हो जाती है तो वो बीमारी की शक्ल इख्तियार कर जाती है। अगर एहतलाम बिल्कुल नहीं होता तो मर्द के नमर्द होने का जो है वो उसको अंदेशा है और उसको खदशा होना चाहिए कि मुझे जवानी में एहतलाम नहीं हो रहा तो कहीं मैं नमर्द ना हो। अगर ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो इतनी कमजोरी की तरफ जा रहा है कि हो सकता है जब उसकी शादी हो तो वो हकूक़ ज़ौजियत सही तरीके से अदा ना कर सके। तो इन दोनों कंडीशंस में बाकी किसी तरीका इलाज में तो प्रोटोकॉल है नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक में एहतलाम नहीं होता तब भी होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं। इतलाम होता है, ज़्यादा होता है, नहीं होता तो नेट्रम्योर है, नहीं होता तो फिर उसके लिए नोक्सोमिका भी हम दे सकते हैं। अगर कब्ज़ की वजह से ऐसा कोई मामला बना है तो अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसके सेलेनियम है, उसके लिए जो एसिड फास है उसके लिए अवीना स्टाइवा है। और अगर शादीशुदा को एहतलाम हालांकि नहीं होना चाहिए लेकिन ऐसी सिम्टम किसी तरीका इलाज में नहीं है, होम्योपैथिक में ये भी सिम्टम जो अगर शादीशुदा आकर ये शिकायत करता है कि मुझे एहतलाम होता है, उसके लिए एक ही रेमेडी वो नेट्रम्योर है, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन नहीं। होम्योपैथिक मुआलिज के पास आना जरूरी है, तब मुकम्मल शिफायाबी होगी इंशाअल्लाह। 9वें नंबर पर जो है वो है स्पर्म डिसऑर्डर्स, यानी कि स्पर्म की तादाद कम होना, बिल्कुल ना होना, मामूल से कम होना। तो लिहाजा ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें स्पर्म जो है वो या तो बिल्कुल नहीं होते या मामूल से कम होते हैं या इतने कमजोर होते हैं कि वो उस मर्द की नस्ल आगे नहीं चल। लिहाजा जब ये इस्तिलाह सीमन एनालिसिस में दी जाए सब हैंड्स अप हो जाते हैं, नहीं जी इसका कोई इलाज नहीं है जी। अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक में ओलिगोस्पर्मिया का इलाज है, स्पर्मेटोरिया का इलाज है और एजोस्पर्मिया का भी इलाज है। लेकिन हमारी तरफ तवज्जो तो दें, जरूर आना होगा। अगर आपने अपनी अगली नस्ल को चलाना है तो होम्योपैथिक माहिर डॉक्टर को विजिट लाजमी करना होगा इंशाअल्लाह। 10वें नंबर पर है मेल इनफर्टिलिटी। ये एक ऐसी हालत और कंडीशन है जिसमें मर्द जो है वो हकूक़ ज़ौजियत अदा कर नहीं पाता, तो वो पीछे स्पर्म का या सीमन का कोई मसला होता है, तो उस मसले को आगे जब कन्वर्ट किया जाता है तो फिर वो 1 साल 2 साल इंतज़ार करने के बाद उसको ताने मिलने शुरू हो जाते हैं कि आपकी औलाद नहीं होगी। तो जब उसको चलो पहले नहीं, दूसरे नहीं, तीसरे साल नहीं, तो जब आपको ताने मिलने शुरू हो जाए कि तू ते है ही नहीं मर्द, तू ते रहना ही उतरा है, तो उस वक्त ही हमारी खिदमत हासिल कर लें। इंशाल्लाह हम फिर भी हाजिर हैं और उसके लिए एक एक अलामत पर एक एक होम्योपैथिक रेमेडी मौजूद है। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से उसमें सीमन स्पर्म का मसला है, सीमन का मसला है
اس میں کئی ایک ہومیوپیتھک ادویات ہیں، لیکن وہ پروٹوکول کے مطابق استعمال کریں گے تو انشاءاللہ کنفرم شفا ہو۔ 11ویں نمبر پر ہے خصیوں کے امراض، ٹیسٹیکولر ڈس آرڈر۔ اس میں خصیے کا چھوٹا رہ جانا، اس کے اندر کوئی سوزش ہو جانا، اس کا درد کرنا، یا انٹرکورس کے دوران ٹیسٹیز کے اندر درد کا ہونا، یا اسی طرح اگر کوئی قدرتی ایسا معاملہ ہے۔ ایک تو قدرتی معاملہ سمجھ میں آتا ہے نا کہ اس طرف جو ہے دائیں طرف جگر ہوتا ہے، جگر بڑا ہوتا ہے، اس کا گردہ بھی چھوٹا ہوتا ہے، گردہ تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے، اور اس کا جو رائٹ ٹیسٹیکل ہے یہ تھوڑا سا بائیں سے زیادہ نیچے ہوتا ہے، اور ایسے جیسے یہ بڑا ہے اور وہ بایاں چھوٹا ہے، تو اس میں بھی کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ اگر ٹیسٹیکل جو چھوٹے بچے ان کے نیچے اترے، سکروٹم میں اترے نہیں ہے، اس کا بھی الحمدللہ بغیر آپریشن علاج موجود ہے۔ اگر ہے ہی قدرتی طور پر ایک ٹیسٹیکل تو پھر اس کا بھی علاج موجود ہے الحمدللہ۔ اولاد نہیں ہو رہی تو اس کے اندر سیمن صحیح طور پر پیدا نہیں ہو رہا، کیونکہ اس کے اندر ہی ٹیسٹیکولر ہارمون جو ہے ٹیسٹیگرون ہارمون پیدا ہوتے ہیں، تو لہذا جب ٹیسٹیکل ہی تندرست نہیں ہوگا تو ہارمونل ڈس آرڈر ہو جائے گا۔ تو لہذا ان تمام علامات پر اور ان تمام مسائل پر الحمدللہ ہومیوپیتھک کی الگ الگ ریمیڈیز موجود ہیں۔ کاش کہ آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ ایک ہومیوپیتھک ماہر ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور اپنا کمپلیٹ ٹریٹمنٹ کروائیں، تاکہ آپ اس دواجی زندگی بھی خوشیوں سے گزاریں اور اپنی آگے نسل کو بھی پروان چڑھا کر خوش ہوں۔ جی 12 نمبر پر خصیوں کی نالی میں سوزش، ایپیڈیڈیمائٹس۔ تو یہ خصیوں کے ساتھ آگے باہر نکل کر یہ نالی آتی ہے جو سیمن اور سپرم دونوں کو لے کر آتی ہے، جب پورے سسٹم جو ہے وہ اویکن ہوتا ہے اور اپنا کام صحیح طور پر کر رہا ہے۔ اس میں اگر سوزش ہو جائے، ظاہر ہے سیمن بھی رک جائے گا، سپرم بھی رک جائیں گے، اور ایک بہت مکمل پروسیس جو ہے انٹرکورس کا وہ مرد جو ہے وہ صحیح طور پر ادا نہیں کر سکے۔ اس کو درد ہوگا، سوزش ہوگی، اس کے اندر جو ہے وہ انتہائی شدید درد ہوگا کہ وہ انٹرکورس کا مرحلہ کبھی بھی پروان نہیں چڑھا سکے۔ الحمدللہ ہومیوپیتھک میں اس میں ایکنیشیا ہے، ہومیوپیتھک میں اس میں جو ہے وہ ایپس ہے، ہومیوپیتھک میں کینتھرس ہے، ہومیوپیتھک میں سلینم ہے، کتنی ہی میڈیسن ہے۔ آئیں تو صحیح ایک دفعہ، ہم آپ کو انشاءاللہ پورا پروٹوکول دیں گے، آپ کا یہ مسئلہ اللہ کے حکم سے حل ہو جائے گا اور آپ اولاد پیدا کرنے کے انشاءاللہ قابل ہو جائے۔ جی 13ویں نمبر پر ہے خصیوں کی رگوں کا پھول جانا، ویریکوسل۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک تو بیچارہ مصیبت کا مارا معالج کے پاس جاتا ہے کہ میرا مسئلہ حل کر دو، وہ کہتا رہے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، چیرا دلوا لو، آپریشن کروا لو، ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن آپریشن کروانے کے بعد کوئی ایک آدھ ٹھیک ہوا ہے تو ایک آدھ ہی ٹھیک ہوا ہے تو مجھے بتا دیں، آپریشن یا سرجری ویریکوسل کا مسئلہ حل نہیں ہے۔ الحمدللہ ہومیوپیتھک کے پاس ہومیوپیتھک ریمیڈیز کے ساتھ اس کا مکمل حل موجود ہے۔ تھوجا ہے، کلکیریا فلور ہے، سلیشیا ٹاپ آف دی لسٹ ریمیڈی ہے جو سارے کام کرتی ہے۔ ٹیسٹیکل کو صحت مند کرتا ہے، سلیشیا 6X سے لے کر CM تک ویروکسل کو دور کرتا ہے، ٹیسٹیکل کا سائز پورا کرتا ہے، اس کے اندر پانی ہو اس کو، ہائیڈرو ویریکسل ہو اس کو ختم کرتا ہے، سپرم نہ بڑھ رہے ہو اس کو صحیح کرتا ہے، حتیٰ کہ سیکسول ویکنس ہو تو اس کو بھی صحیح کر کے ایک مرد کو مرد بنا کر اس کی اگلی نسل کو چلانے کے قابل کرتا ہے۔ اور الحمدللہ یہ آپ کو سہولت اور یہ شفا کا معیار صرف اور صرف ہومیوپیتھک کلینک اور ایک ماہر ہومیوپیتھک معالج کے پاس ہی مل سکتا ہے۔ 14 نمبر پر جو جنسی امراض کے اندر بیماری آتی ہے وہ ہے خصیوں کے اندر پانی کا جمع ہو جانا یا کوئی مخصوص تھیلی کا سسٹ کا بن جانا، اس کو میڈیکل ٹرم میں ہائیڈروسل کہتے ہیں۔ لہٰذا کسی کے پاس ہم کسی کے ذمہ دار نہیں ہے، علاج ہے نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ہم کھلے دل اور سینے کے ساتھ کہتے ہیں آئیں ہمارے پاس، اللہ کے حکم سے اس کا کمپلیٹ ٹریٹمنٹ ہے۔ ایپوسائنم ہے، لیٹس پائکاٹا ہے، ایپس ہے، کینتھرس ہے، سارسپیلا ہے، ایکنیشیا ہے، سلفر ہے، فاسفورس ہے، رسٹاکس ہے، کیا چاہتے ہیں آپ؟ اگر چوٹ لگنے کے بعد ہائیڈروسل ہوا ہے، آرنیکا ہے ہمارے پاس، ٹیفس گیریا ہے، آپریشن کے بعد بھی اگر ہائیڈروسل ہو گیا تو پھر بھی آ جائیں، انشاءاللہ ہم آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور صرف ہم کوئی بات نہیں کر رہے اور صرف دعویٰ نہیں ہے، حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس کا ٹریٹمنٹ صرف اور صرف ہومیوپیتھک میں ہے اور مکمل شفا یابی والا ہے اللہ کے حکم۔ 15ویں نمبر پر ہے پروسٹیٹ ڈس آرڈر، جو
میل سیکسول سسٹم ہے اس کے اندر انتہائی اہم ترین آرگن جو ہے وہ پروسٹیٹ گلینڈز، کیونکہ یہ سیمن اور سپرم کو اپنے اندر محفوظ رکھتے ہیں اور پھر آگے جو جب ایجیکولیشن ہوتی ہے اس وقت یہ سپرم اور سیمن کو آگے انٹرکورس کے دوران آگے پہنچاتا۔ اب ہوتا کیا ہے، ان کا سائز بڑھ گیا ہے جی۔ اب جناب سائز بڑھنے کے بعد اب کیا ہوگا، اب TUR ہوگا، ورما پھیریں گے۔ جس نے ورما بنایا اس نے کہا ایک دفعہ پھیرنا ہے، الحمدللہ کیا بات کروں، 11 دفعہ سرجن ورما پھیر کے کہتے ہیں ہجے ہور وہ پھیرنا پینا، انا للہ و انا الیہ۔ اب اگر باہر کو بڑھا تو اس کو آپریٹ کرنا پڑے گا جی، میجر سرجری ہوگی۔ اب اس کے آفٹر ایفیکٹ کیا ہے، جب میجر سرجری ہو جاتی ہے پروسٹیٹ نکال دیے جاتے ہیں، یورن آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، مریض کو پیمپر لگانا پڑتا ہے، پیمپر کی انفیکشن سے اس کا وہ حصہ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، وہ سیکس کے قابل نہیں رہتا اور وہ پیشاب کرنے سے بھی بیچارہ جو ہے وہ عاری ہو جاتا ہے۔ اور پروسٹیٹ بھی نکلے ہوئے ہیں، پھر بھی پروسٹیٹ ایک کینسر بتا رہے ہیں۔ اب یہ کینسر ہو گیا جی، کینسر ہوگا تو کیا کریں گے، اب جناب یہاں ریڈیشن کریں گے، اب کیموتھراپی لگائیں گے، اب اس حصے کو ڈیمیج کریں گے۔ اب جناب آپ پوری زندگی اپنے نارمل وے سے قیامت تک کے لیے بھول جائے نا، وہ تو بس آپریشن کے بعد ختم۔ اب پیشاب کا رستہ ہی بند، اب آپ کو ایک سائیڈ بیگ لگا دیا جائے گا، یورین بیگ، وہیں آپ کا پیشاب جائے گا اور آپ زپ کھولیں گے، پیشاب کر کے واپس آ جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان تمام مصیبتوں سے، ان تمام صعوبتوں سے، ان تمام آفٹر ایفیکٹ سے بچنے کے لیے ارلی تکلیف، ابتدائی جب علامات پیدا ہوں تبھی ہمارے پاس آ جائیں انشاءاللہ۔ ہومیوپیتھک والے جو بیٹھے ہیں، ہومیوپیتھک میں ایسی ریمیڈیز موجود ہیں، سابل سرلاٹا ہے، سلینیم ہے، کونیم ہے، چھوجا ہے۔ اس کے بعد اکارڈنگ ٹو سمٹم اور اکارڈنگ ٹو کرنٹ کنڈیشن آف دا میڈیسن سینکڑوں ہومیوپیتھک ادویات جو آپ کو مکمل شفا یابی سے ہمکنار کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور دوبارہ کبھی بھی یہ تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ 16ویں نمبر پر جو تکلیف جنسی امراض کے حوالے سے ڈسکس کی جاتی ہے اس کا نام ہے ازدواجی تعلقات کے دوران درد، پین ڈیورنگ انٹرکورس۔ تو یہ انٹرکورس کی جو پین ہے، یہ اگر تو اس میں میکینیکل کو فالٹ ہو تو وہ ایجیکولیشن یا انٹرکورس کرتے ہوئے پینس کے اندر جو ہے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو کنڈیشن ہے یہ ہے کہ اس کے اوپر نچلے حصے میں، پیٹ کے نچلے ناف سے نیچے عضو خاص کے درمیانی وقفے کے اندر درد ہوتا ہے۔ تو یہ اس ایریے کا انفیکٹڈ ہونا ہے، کیونکہ پرانا انفیکشن ہے، یا تو وہ اگر بالکل نیچے عضو خاص کے قریب ہے تو پھر وہ سیکسول سسٹم کے اندر کوئی انفیکشن ہے۔ اگر ناف کے اوپر ہے، کیونکہ یہ حصہ بھی انٹرکورس کے دوران ٹچ کرتا ہے، تو اگر اوپر ہے تو پھر انتڑیوں میں یا پیٹ کی اندری جلد کے اندر کوئی انفیکشن ہے تو اس کا علاج کیا جائے گا تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس کا علاج صرف ہومیوپیتھک میں اللہ کے 17ویں نمبر پر ہے منی میں خون آنا، ہیمیٹوسپرمیا۔ اب منی میں خون آنا بہت کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے، یا تو پھر بہت سیویئر انفیکشن ہے سیکسول آرگنز کے اندر، سیکسول سسٹم کے اندر، یا پھر پیچھے کوئی گردوں کا سیویئر انفیکشن ہے، یا ایسا وہ مرد جو انٹرکورس کے لیے کوئی ایسی تیز ترین ادویات استعمال کرتا ہے تاکہ وہ سیکسول معاملہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے انجام دے سکے، تو اس کی وجہ سے بھی سیویئر انفیکشن ہوتی ہے۔ تو گو کہ آپ تیز ترین ادویات استعمال کر کے یا سیویئر انفیکشن کو اٹھائے پھر کے آپ اپنی اولاد سے محروم ہو جائیں، آپ اپنے اس سیکسول فنکشن سے ہی محروم ہو جائیں، تو اس سے بہتر ہے کہ جب ایسی کنڈیشن ہو تو پھر ایسی بازاری ادویات استعمال نہیں کریں، پھر بھی ایک ماہر ہومیوپیتھک فزیشین کے ساتھ رابطہ کریں۔ ہومیوپیتھک میں اس کی ان گنت ادویات ہیں جو اس معاملے کو کور بھی کر سکتی ہیں اور اس کے آفٹر سائیڈ اینڈ بیڈ ایفیکٹ کو بھی الحمدللہ شفا یابی کی راہ پر گامزن کر سکتے۔ سیکسول سسٹم کی ڈیزیز کے اندر 18ویں نمبر پر جو بیماری ہے وہ پائرونائز ڈیزیز ہے، یعنی کہ عضو تناسل کا ٹیڑھا ہو جانا یا سکڑ جانا۔ یہ عموماً ایسے افراد میں ہوتا ہے جو کہ اپنی جوانی کو برباد اپنے ہاتھ سے کر بیٹھتے ہوتے ہیں، ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں نوجوانی کے اندر، یا غلط عورتوں کے ساتھ ان کے روابط ہوتے ہیں، مینسز کے دوران انٹرکورس کرتے ہیں، تو اس میں عضو تناسل کے پٹھے جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور وہ عضو تناسل چھوٹا یا ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو انجیکشن لگا کر کیسے بڑا کیا جائے، یا اس کا ٹیڑھے پن کے لیے کوئی مرہم پٹی لگا کر، یا اس کا سرجری کر کے اس کے اوپر کوئی گوشت چڑھایا جاتا ہے، یا کیا کیا جاتا ہے۔
یہ بالکل بھی سمجھ نہیں آتی، اور یہ بالکل بھی ریلائبل ایک پروسیس نہیں ہے. لیکن ہومیوپیتھک کے اندر الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بالکل ایک بٹن کی مانند بھی اگر عضو تناسل ہے، الحمدللہ ہمارے پاس یومبینم ہے اور چیٹینم ہے، اس کے بعد سیلینم ہے، اور کئی ایک ادویات ہیں جو اس کے ٹیڑھے پن کو جو ہے وہ ہینڈ پریکٹس کے آفٹر ایفیکٹ کے لیے اسٹیفیسکیریا ہے، ایگنیشیا ہے، اس کے لیے پلسٹیلا ہے، اس کے لیے اس کے اوپر کوئی اور پٹھوں کے اوپر کوئی معاملہ ہے، جیسے فالج کی صورت پیدا ہوگی تو اس کے لیے پلمبم میٹ ہے، پلاٹینم میٹ، اس کے لیے زنکم میٹ ہے، تو جیلسیمیم ہے، کالیفاس ہے، سلیشیا تو ٹاپ آف دی لسٹ ہے. آئے تو صحیح، تجربہ نہیں ہے، حقیقت ہے، اور انشاءاللہ مکمل. 19ویں نمبر پر ہے ٹیسٹوسٹیرون ڈیفیشنسی، مردانہ ہارمون میں کمی. تو یہ ہارمونل ایک پوری باڈی کے اندر ایک پورا سسٹم ہے. تو جب مردانہ ہارمون کی کمی آتی ہے، یعنی کہ سیکسولی طور پر وہ اپنے آپ کو مرد سمجھتا ہے، اور اس کے اندر اور بھی کئی جو ہے وہ ناکامیاں اور کئی نکاہتیں اور جسم کے اندر بہت ساری کمیاں واقع ہو جاتی ہیں، لہٰذا وہ ٹیسٹوسٹیرون ہارمون جو ہے وہ سپرم پیدا کرنا، سیمن پیدا کرنا، ٹیسٹیکل کے اندر ان کا پیدا ہونا، یہ ایک پورا پروسیس ہے. جب خوراک کی وجہ سے، میڈیسن کی وجہ سے، جینیٹیکلی پیدائشی طور پر اگر اس کا ہارمون کم پیدا ہو رہا ہے تو اس کے ٹیسٹیکل بھی چھوٹے ہوں گے، اس کا عضو تناسل جو ہے مخصوص عضو وہ بھی چھوٹا ہوگا، ٹیڑھا ہوگا، پتلا ہوگا، اس کے اندر اریکشن نہیں ہوگی، اس کی ٹائمنگ نہیں ہوگی. تو لہٰذا ٹیسٹوسٹیرون ہارمون جو ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر ہومیوپیتھک میں ایک سسٹمیٹیکل جو ہے وہ ریمیڈیز ہیں، وہ سمٹومیٹیکلی ٹریٹمنٹ کے طور پر دی جاتی ہیں، اور الحمدللہ ٹیسٹوسٹیرون ہارمون پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. اور اس کے کم پیدا ہونے کی وجہ سے جو سیکسول آرگنز کے اندر کمیاں، خامیاں، جو اس کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، وہ الحمدللہ سٹیبل ہو جاتی ہیں، صحت مند ہو جاتا ہے مریض، اس کو شفا مل جاتی ہے، اور وہ اپنے حقوق زوجیت بھی ادا کرتا ہے، اور اس کی نسل بھی آگے صحیح پروان چڑھتی. جی یہ ایک لمیٹڈ 19 مردانہ جنسی بیماریوں کے بارے میں ایک تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے. اس کے علاوہ بھی اگر کچھ سمجھتا ہے کہ یہ 19 میں میری بیماری تو انہوں نے بیان ہی نہیں کی، تو جو بھی معاشرتی طور پر یا آنے والے وقت میں یا کسی بھی مریض میں ایسی کوئی بیماری جو ہم بیان ان 19 میں نہیں آئی وہ، تو اس کا بھی علاج الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے. اور انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی تو نیکسٹ ویڈیو ہم جو ہے وہ فیمیل سیکسول آرگنز اور ان کے متعلقہ بیماریاں جو ہیں ان پر آپ کے سامنے رکھیں گے. تو آنے والے وقت تک کے لیے اللہ رب العزت آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.